السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ ایک پیاری سی صبح ہو چکی ہے اور میرے ولاگ کا آغاز ہو رہا ہے لنچ ٹائم سے۔ لنچ میں بنا رہی ہوں آلو اور پالک کی سبزی، اور ساتھ میں مولی کے پراٹھے بھی بناؤں گی جو میں رات کے کھانے کے لیے بناؤں گی، اور ساتھ میں آپ لوگوں سے اپنی کوکنگ روٹین شیئر کرتی جاؤں گی اور ایک ٹاپک پر بھی بات کرتی جاؤں گی۔ اور ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے جو حاسد رشتہ دار ہوتے ہیں، جو کہ ہم سے جیلس بھی ہوتے ہیں اور وہ ہماری ٹو میں لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، اور ہمیں ان نشانیوں کو جان لینا چاہیے، اور پھر ہم ان کی اس طرح کی چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو ان کی سب سے پہلی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گھر کی جاسوسی کرتے رہتے ہیں۔ وہ دوسرے رشتہ داروں سے اور دوسرے لوگوں سے بھی پوچھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی کیا حالات چل رہے ہیں، آپ کے بچوں کے کیا حالات چل رہے ہیں، ان کے کتنے نمبر آئے ہیں۔ بس وہ اپنے مائنڈ میں ایک انہوں نے ریس لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کے بچے ہمارے بچوں سے زیادہ اچھے نمبر نہ لے لیں، تو بس وہ اسی ٹو میں لگے رہتے ہیں، اور وہ یہی پوچھتے ہیں، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے بچوں کے نمبر، اور پھر وہ اپنے بچوں سے کمپیئر کرتے ہیں، اور اگر ان کے بچے آپ کے بچوں سے ذہانت میں کم ہیں یا نمبر کم آئے تو وہ پھر ان کو فوراً اس ریس میں لگا دیتے ہیں، اور وہ ان کو پریشرائز برڈنائز کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ آپ نے بھی ان سے زیادہ نمبر لینے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو یہ دیکھیں بچوں پہ ظلم ہے، کسی کی بھی ذہانت کا اندازہ نمبروں سے نہیں ہوتا، اور بچوں میں جو اپنی الگ ہی ایک ٹیلنٹ ہر انسان میں ہوتا ہے، ہر بچے میں ہوتا ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ بچوں کو اس طرح دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے مقابلہ کرنا چاہیے یا ان کو پریشرائز کرنا چاہیے۔ یہ بچوں پہ انتہائی ظلم ہوتا ہے۔ اور ان کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اچانک سے آپ لوگوں سے رابطہ بحال کر لیتے ہیں۔ ایسے رشتہ دار جو سالوں آپ کو نہیں پوچھتے یا اپنی کسی خوشی میں آپ کو شریک نہیں کرتے، انوائٹ نہیں کرتے، لیکن پھر اچانک سے وہ اتنے اچھے ہو جاتے ہیں، آپ سے پیار کے پنگے بڑھانا شروع ہو جاتے ہیں، اور فون کالز کرتے ہیں، آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ان کو فیوچر میں آپ لوگوں سے کوئی کام ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس طرح رابطہ بحال کرتے ہیں تاکہ آپ ان کو انکار کر ہی نہ سکیں اور پھر وہ آپ کو شرمندہ کر سکیں۔ اور ان کی تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ آپ لوگوں کے سیکرٹ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے، آپ کی پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے، آپ کی کیا حالات چل رہے ہیں، آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے، اور وہ یہ سب پوچھتے رہتے ہیں، دوسروں سے بھی پوچھتے رہتے ہیں اور وہ آپ سے بھی پوچھتے ہیں، اور آپ ان کو نہ سمجھی میں، کیونکہ آپ تو ان کو اپنے ساتھ سنسیئر سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ ان سے سب باتیں شیئر کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ 90% لوگ آپ کے مسئلے کو مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ کی پریشانی ان کے لیے پریشانی نہیں ہوتی، اور جو باقی 10% لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہے یہ پریشان ہے، اچھا ہے اس کو یہ ٹینشن چل رہی ہے۔ بس وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، بس وہ آپ لوگوں کو پریشانیوں میں اور اس طرح گھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ان کی اگلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گھر کی باتیں جانتے ہیں، وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو جا کر بتاتے ہیں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کی نظروں میں آپ کی ویلیو کم کر سکیں یا آپ کو شرمندہ کر سکیں۔ یہی ہوتا ہے، کچھ لوگ بس ان کی عادت ہوتی ہے، یہ وہ اندر ہی اندر آپ سے جیلس اور حسد کرتے ہیں نا، تو وہ اس لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ آپ کو دوسرے لفظوں میں یہ کہ بدنام کر سکیں دوسرے لوگوں کے سامنے، کیونکہ آپ کا ایک امیج ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی اچھی ہے، آپ کے گھر کے حالات اچھے ہیں، آپ کے بچے اچھے ہیں، تو ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، اس لیے وہ آپ کی باتیں، آپ کے ویک پوائنٹس یا آپ کے گھر کے حالات جان کر دوسرے لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں، اور بیچ میں کچھ جھوٹ بھی ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کی نظروں میں آپ کو گرا سکیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہی ہے کہ آپ ان کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھیں اور اپنی ہر بات ہر کسی کے سامنے نہ شیئر کریں تاکہ آپ آنے والے وقت میں کسی کے بھی سامنے شرمندہ نہ ہو سکیں۔ اور ایسے لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گھر کی کوئی بھی آنے والی تقریب میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کو یہ جتاتے ہیں کہ اس میں تو یہ بھی ہونا چاہیے، اس میں تو یہ بھی ہونا چاہیے، اور وہ آپ لوگوں کو اس طرح انفیریئر فیل کرواتے ہیں کہ تاکہ آپ شرمندہ ہو سکیں۔ اور یا تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی کسی بھی تقریب میں ناراض ہو جائیں گے، وہ نہیں آئیں گے،
اور یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ وہ کچھ ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح آپ کا گھر کا جو بھی فنکشن ہے وہ خراب ہو جائے، اس میں کچھ بدمزگی پیدا ہو جائے، کچھ اس طرح ٹینشن کا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ لوگوں سے دلی طور پر آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے نا، وہ ان سے آپ کی خوشی دیکھی ہی نہیں جا رہی ہوتی، تو وہ اس لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور ان کی اگلی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اچانک آپ کے گھر آ جاتے ہیں بغیر بتائے، اور پھر امید یہ رکھتے ہیں کہ آپ ان کو اسی طرح سے ویلکم کریں جیسے کہ بتا کر آنے والے مہمانوں کا کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، کہ ظاہر ہے ہر انسان اپنی لائف میں اپنے روٹین کے حساب سے ہی چل رہا ہوتا ہے نا، تو ایسے لوگوں کا آنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک طرح سے چھاپا مارتے ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نارمل لائف میں کیسے رہتے ہیں، آپ کے بچے کیسے رہتے ہیں، آپ خود کیسے رہتے ہیں، آپ کا گھر آرگنائز ہے یا نہیں، آپ کا کچن صاف ہے یا نہیں۔ وہ بس ان کو یہ ٹو ہوتی ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کیسے رہتے ہیں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی جا کر بتا سکیں۔ بس ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اچانک اس طرح جا کر، اور اگر آپ کا گھر اچھی طرح سے صاف نہیں ہے یا آپ خود اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں، صاف ستھرے نہیں ہیں، تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر اچانک آ کر آپ کو شرمندہ کر سکے۔ اچھا، ایک دوسری یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ اچانک آ جاتے ہیں اور پھر وہ یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ ان کی خاطر تواضع اس طرح کی جائے کہ بتا کے آنے والے مہمانوں کی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے نارمل گھروں میں تو ہر وقت تو کچھ اچھا نہیں بنا ہوا ہوتا، یا ہر وقت تو آپ نیٹ اینڈ کلین نہیں ہوتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا گھر ظاہر ہے ابھی صفائی نہیں کی ہوتی، یا کوئی ایسی کسی ریزن سے آپ کا گھر بکھرا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اگزامپل کے طور پر ہم ہر وقت تو مہنگی یا نیو بیڈ شیٹ یا نہیں بچھا کر رکھتے نا، ہم لیڈیز، میں اپنی ایک مثال دوں گی کہ میں تو خود جو بالکل جو نئی بیڈ شیٹس ہوتی ہیں کچھ، وہ میں ان کو کم یوز کرتی ہوں تاکہ آنے والے جو بھی مہمان ہوں میں تب اس کو بچھا سکوں اور گھر بڑا اچھا پریزنٹیبل لگ سکے مہمانوں کے سامنے۔ تو وہ بس یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نارمل روٹین میں آپ کا گھر کیسا ہوتا ہے، آپ خود کیسے ہوتے ہیں۔ اور ان کی اگلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اور آپ کے بچوں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، وہ کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی لائف میں کامیاب ہوں یا آپ کے بچے کامیاب ہوں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہر طرح سے ان کے بچے بھی کامیاب نہ ہوں، اور ہم ان سے زیادہ اچھی ہمارا لائف سٹائل ہو، ہمارے پاس زیادہ بڑا گھر ہو، ہم زیادہ اچھے طریقے سے رہ رہے ہوں، ہمارے پاس زیادہ اچھی گاڑی ہو، جاب ہو، یا ہم ان سے زیادہ اچھی کنڈیشن میں ہوں۔ اور وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کے بچے کے نمبر کم آئے ہیں، تو وہ اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ رشتہ دار تو ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ اگر آپ کے بچوں کی کوئی تعریف کرتا ہے تو ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، ان کے فیس پہ جیلسی کے جو تاثرات ہوتے ہیں نا، وہ واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو چھپا ہی نہیں پا رہے ہوتے، تو اس حد تک بھی ہوتے ہیں۔ بس یہ کچھ میں نے آپ سے نشانیاں شیئر کی ہیں جو کہ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ایسے لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے لوگوں سے دیکھیں، ہم لوگ رشتہ داروں سے تو نہیں بچ سکتے، آنا جانا بھی ہوتا ہے، لیکن بس یہی طریقہ ہے ایسے لوگوں کے اس طرح کی حرکتوں سے بچنے کا کہ ان سے اپنے گھر کی پرسنل باتیں کم سے کم شیئر کی جائیں، تاکہ وہ پھر آپ لوگوں کو کوئی موقع ہی نہ دیں گے نا کہ وہ آپ شرمندہ کر سکیں آپ ان کو۔ تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور ہی رہا جائے۔ لیکن دیکھیں، یہ میں کچھ رشتہ داروں کی میں نے بات کی ہے، اس کو ہر انسان اپنے اوپر یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ سبھی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں۔ کچھ رشتہ دار بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، جو کہ میں کہتی ہوں کہ آپ کے لیے بلیسنگز ہوتے ہیں، آپ کی خوشیاں ان کے لیے معنی رکھتی ہیں، اور آپ کے غم میں وہ غمگین بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زیادہ تر انسان اپنے رشتہ داروں سے ہی دکھی ہوتا ہے، ان کو زیادہ غم بھی رشتہ دار ہی دیتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے مذہب میں تو دیکھیں صلہ رحمی کا بار بار حکم دیا گیا ہے، تو ہمیں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور بس اپنے آپ کو اس طرح ہم کر لیں کہ وہ ان کو موقع نہ ملے آپ کو شرمندہ کرنے کا یا پریشان کرنے کا۔ تو یہی تھی بس میری آج کی ویڈیو۔
امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں آپ لوگ. اور جو میرے چینل پہ نیو ویورز ہیں نا، وہ میرے چینل کو لائک کیے بغیر نہ جایا کریں اور سبسکرائب ضرور کیا کریں میری ویڈیو کو. اور دیکھیں میں اتنی محنت سے ویڈیوز بناتی ہوں، اور اب پچھلے دنوں میری اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی، لیکن پھر بھی میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک بھی دن کا گیپ نہ آئے، تاکہ یہ ویڈیو میں اسی طرح بناؤں اور آپ لوگوں سے شیئر کروں. چلیں جی، مجھے دیجیے گا اجازت. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.